دوستو اگر آپ کے موبائل میں اسلام 360 انسٹال نہیں ہے تو وہ آپ پلے اسٹور سے ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جنت کے متعلق کہ جنت کسے کہتے ہیں، اور ہمارے مترجمین نے جو جنت کے ترجمے کیے ہیں اور جنت میں کون رہتا تھا، آدم اور حوا کی جو قصے سٹوری ہم نے سنی ہے ان کے متعلق بات کریں گے۔ جیسے ہی ہمارے ذہنوں میں ہم سنتے ہیں کہ یعنی آدم اور حوا، تو سب سے پہلے ہمیں یہ اسٹوری سنائی جاتی ہے کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیا، پتلا بنایا تو جنت میں رکھ دیا۔ تو آئیے ہم آج قرآن سے اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اسٹوری ہے کیا اصل میں، کہ کیا صرف آدم علیہ السلام ہی جنت میں رہتے تھے یا کوئی اور ہستی ابھی جنت میں رہ چکی ہے؟ تو ہم آج قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کھولیں گے قرآن کی آیت سورہ دہان کھولیں گے کہ دہان میں اللہ نے کس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دہان 44 نمبر سورت ہے، اس میں ہم 17 نمبر آیت پر جائیں گے۔ یہ سورہ دہان کی 17 نمبر آیت ہے 44/17۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمًا فِرْعَوْنَ، یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا۔ ان ادعوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي أَتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کلی دلیل لانے والا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں جو سلطان ہیں اور مبین ہیں، اس کی معنی کیا لکھا ہے، یعنی کلی دلیل۔ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے پاس گئے تھے تو وہ کیا لے کر گئے تھے؟ وہ کلی دلیل، بسلطان مبین، تو میں تمہارے پاس کلی دلیل لانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اور آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ فَدَعَا رَبُّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ، ہم نے کہہ دیا کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو اصلی آیت ہے جو ہم آپ لوگوں کو بتانے والے تھے، کم ترکو من جنت وعیون، یہ جنت کا لفظ آ گیا یہاں پر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی یہ ٹرانسلیشن جو نگڑی نے کیا ہے، جنت کا ترجمہ اس نے کیا ہے باغات۔ ابھی یہ باغات اس آیت میں سب نے جنت کا ترجمہ باغات کیا۔ یہاں ہم ٹرانسلیشن پر جائیں گے، یہ ٹرانسلیشن ہے، اس پر ہم کلک کرتے ہیں کہ ہم اور دوسرے بندوں کا بھی ٹرانسلیشن چیک کریں۔ یہ یہاں پر لکھا ہے جو نگڑی کا ہے، اور جو نگڑی کا یہ ترجمہ ہے، وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، یعنی جو نگڑی نے بھی جنت کا ترجمہ باغات ہی کیا ہے۔ اور یہاں پھر ہے تقی عثمانی کی، اس نے ترجمہ کیا ہے کتنے باغات، یعنی کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے۔
اس سے آگے بڑھتے ہیں اور کس کس نے ترجمے کیے ہیں۔ یہاں پر جی ہے مودودی کی، تو مودودی نے بھی ترجمہ کیا ہے کتنے ہی باغ اور چشمے، یعنی یہاں پر آپ جتنے بھی آگے دیکھتے جائیں گے، یہ کنز الایمان ہے، اس نے بھی کیا ہے، باغ کا ترجمہ کیا ہے، حسن رضوی کا ہے، اس نے بھی کیا ہے، کتنے سرسبز شاداب باغ کیے ہیں۔ آپ جتنے بھی یہاں دیکھیں سب نے ہی جنت کا، یہ جو اس آیت میں ہیں 44/25 میں، اس میں بھی اس نے جنت کا سب کا ترجمہ باغ کیا ہوا ہے۔ اب اس آیتوں کو آپ پھر اوپر سے یہاں سے پڑھو 17 نمبر آیت سے، کہ یقیناً اس سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس بعزت رسول آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں اور تمہارے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، تم مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں۔ میں سپیڈ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کا ٹائم کم لگے۔ ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جب بے شک کا لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔ کون لوگ چھوڑ گئے؟ وہی بنی اسرائیل، یعنی فرعون کی قوم۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے اس کو جنت دی تھی، وہ جنت میں رہتے تھے۔ اب جنت سے اس نے کیا مراد لیا ہے؟ باغات، یعنی باغات سے مراد آپ لے لے کہ آپ کے ہاں یعنی صاف ستھرا ماحول ہو، اور درخت لگے ہو، پھول ہو، اور آپ کو جو ضروریات ہے وہ بے دریغ پورے ہو، تو بس اسی کو جنت کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ چھوڑ گئے اور دریا کے پاس ادھر چلے گئے، تو ادھر غرق ہونے والے تھے، تباہ ہونے والے تھے۔ یہ تو تھا قوم فرعون کے بارے میں کہ وہ بھی جنت چھوڑ گئے، یعنی یہ جو آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں، ہم لوگوں کسی نے نہیں بتایا کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے جنت دیا ہوا تھا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ یہاں پر انہوں نے ہمارے لیے ترجمہ جو باغات کر دیا ہے، جنت کا ترجمہ انہوں نے ہمارے لیے باغات کر دیا ہے۔ تو اب ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو، اور یہ کبھی سننے میں نہیں آیا کہ بنی اسرائیل کو، اچھا اس سے آگے ہم ایک اور آیت پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ دوسرا کس کو جنت دیا تھا اللہ نے۔ اب ہم قرآن میں سرچ کرتے ہیں بائی ورس، یہ 18 نمبر سورہ کاف 18 نمبر میں ہے جی، سورہ کاف میں ہے 32 نمبر آیت، 32 نمبر آیت ڈھونڈ لیتے ہیں ہم۔ یہ آ گیا جی سورہ کاف کی 32 نمبر آیت۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، یہاں بھی دیکھو یہ جنتین کا لفظ آ گیا ہے، اور اس کا ترجمہ اس ترجمین نے کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے۔ اب یہ دیکھو یہاں پر جنت ہے نا، جنتین، اس کا ترجمہ اس ترجمے والے نے کر دیا ہے باغ، اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ یہ دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے، جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے۔ وہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یعنی اس کو کوئی باغ دیے ہوں گے، تو باغ ہم نے دیکھے ہوتے ہیں، چونکہ جنت ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت عربی کا لفظ ہے، تو ہمارے دماغ میں کچھ ایسا یعنی دوسرا کچھ ماحول آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا۔ اس کی اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ٹرانسلیشن ہوئی ہیں، جو نگڑی کا ہوا ہے، اور اس نے بھی ترجمہ کیا ہوا ہے باغ،
اور اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو اس کا بھی ترجمہ کیا ہوا ہے باغ کیا ہوا ہے۔ اس سے آگے ہم مودودی کا ترجمہ دیکھیں گے، اس نے بھی کیا ہے باغ، یعنی کہ سب نے یہاں پر جو جنتین ہے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے باغ۔ یہ قرآن میں ہے، قرآن کی آیت ہے، اور انہیں دو شخص کی مثال بھی سنا دو کہ ان کو باغ دیے ہوئے تھے۔ یہاں پر ترجمہ اس نے باغ کیا ہے۔ اگر یہ ہم کو کہتے کہ اب کسی بھی سے پوچھو کہ یار قرآن میں ہے کہ دو شخصوں کی مثال اللہ سنا رہا ہے جس میں ایک کو اللہ نے دو جنتیں دی تھی، تو ہمارا کنسیپٹ تھوڑا درست ہو جائے گا کہ یار دنیا میں بھی جنت ملتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم کسی کو جنت کہتے ہیں تو وہ پتہ نہیں اس کا سوچ آسمانوں کے اوپر کہیں اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ جنت وہ ہم مرنے کے بعد ہی ملے گا۔ اس سے آگے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے جنت کے بارے میں بتایا ہے، ہم وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ سورہ سبا میں، سورہ سبا سورت نمبر ہے، سورہ سبا 32 نمبر آیت ہے شاید، بس 32 نمبر نہیں 34 نمبر، سورہ سبا 34 نمبر پر ہے، اس میں آیت ہے نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسباء فی مسکنہم آیات جنتان، یہ یہاں لفظ آ گیا جی، پھر جنتان ان یمین و شمال، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اچھا، اب یہاں پھر جنت کا لفظ آ گیا۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستی میں قدرت الہی کی نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے۔ یہاں پر پھر اس نے جنت کا ترجمہ باغ کر دیا ہے۔ یہاں پر کس کس ٹرانسلیشن نے، ہم دیکھیں گے کہ کس کس ٹرانسلیشن نے یہاں دیکھو جوناگڑھی کا بھی باغ ہے، تقی عثمانی کو بھی دیکھو دونوں طرف باغ ہے، اور آگے ہم جاتے ہیں کہ مودودی نے، یہ جو مودودی کا ہے یہ کنز سلیمان کا ہے، اس نے بھی ترجمہ کیا ہوا ہے دو باغ، کنز سلیمان دو باغ، یعنی یہ سب مترجمین جو ہے سب نے یہاں پر جو جنت کا لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ اس نے قوم سبا کی بستی میں سب نے باغ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ جنت قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے، جہاں آدم کے ساتھ آ گیا ہے تو وہاں پر اس نے فوراً ہی جنت کا ترجمہ اس نے، یعنی عربی میں بھی جنت اور ترجمے میں بھی جنت، چلو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، چلو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں سورہ اعراف، سورہ اعراف 7 نمبر سورت ہے، اور اس میں 19 نمبر شاید آیت ہے۔ اچھا ہاں، اب یہاں پر دیکھو آپ، یہ سورہ اعراف کی 19 نمبر آیت ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ، جنہ کا لفظ یہاں آ گیا، جنہ ہے، فَقُلَا مِنْهَا حَيْثَ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی، یہاں دیکھو ادھر بھی جنت اور یہاں بھی جنت، یہاں بھی جنت، یہاں بھی جنت۔ اب یہ دیکھو یہاں پر ترجمان نے کیسے، یعنی دونوں جگہ پر عربی میں بھی جنت ہے اور اردو میں بھی جنت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اسی صورت میں 22 نمبر میں آ جاؤ، 22 نمبر میں آ جاؤ تو یہاں پر ایک پیر ہے، جنت کا لفظ آ گیا، میں ورکل جنہ، اور اس کا جو ترجمہ ہوا ہے، ترجمہ میں بھی اس نے پھر لکھا ہے کہ
نیچے لیا پہ ان دونوں دب جا چکا شرم گئی دوسرے کے برابر ہوئے پردہ ہو گئے دونوں کے یہاں پر پھر لکھا ہے کہ ترجمہ اس نے جنتی کیا ہوا ہے، یعنی یہاں پر جنہ اور یہاں پر بھی جنہ، عربی میں بھی جنہ اردو میں بھی جنہ، اور دوسری جگہ پر جو دوسرے لوگوں کو جنت ملی تھی ان کا ترجمہ اس نے باغ کیا تھا، اس لیے کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار آدم کو جنت ملی تھی دوسرا کسی کو نہیں ملی، قوم فرعون کو بھی جنت ملی تھی اور ان سے چھین لی گئی۔ تو یہ ہو گیا آج کا ٹاپک ہمارا۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ترجمانوں نے جان بوجھ کر کیا ہے یا پھر غلطی کی ہے، یا پھر تقلید ہے، ایک نے غلطی کی ہے یا سازش کی ہے، بس سارے اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو آدم کو بھی جنت ملی تھی، باغ ملی تھی، وہ اسی دنیا پر تھی۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ بھی دکھا دیتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کا۔ آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، پڑھ کے سناؤں۔ نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آدم ایک کی حیثیت سے، اصل میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر، تو یہاں بنی کہاں آیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ، یہ آیت آپ سورہ اعراف کی پڑھ رہے ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید میں مختلف سورنا تعبیرات ہیں، جی صورناکم وَلَقَدْ ثم قلنا خَلَقْنَاكُمْ للملائکۃ وَصَوَّرْنَاكُمْ۔ اسجدوا۔ اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے، نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے، یعنی پوری ایک خلقت، ایک خلقت، ایک نوع، ایک آدمی نہیں، ایک سپیشیز، ایک آدمی نہیں، ان میں سے ایک آدمی چنا گیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت ٹھیک ہے۔ اس آیت سے جو بات تو نکل، جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام، بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے، پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور یہ غلط ہوا نا پھر۔ اب میں نہیں کہہ سکتا، اور لیکن یہ کون کہ کہے؟ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ اگر مطلب ڈاکٹر نہیں صاحب ہے کہ قرآن کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے۔ قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، قرآن میں ہر شے تو نہیں ہے، قرآن مجید میں ایٹم بم کا ذکر تو نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی، وہ تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا، جس کا ایٹم بم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نا۔ نہیں، لیکن یہ کہ آدم حوا سے بھی بڑا کیا تعلق؟ آدم حوا سے تو کیا آدم سے ہے، آدم نبی تھے۔ کون سی حدیث میں ذکر ہے حوا کا، کس کا؟ بی بی حوا کا؟ پھر میں احادیث پر میری کچھ زیادہ نگاہ نہیں ہے، لیکن یہ اب سوال یہ ہے، کیونکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ کافی پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں اللہ تعالیٰ نے انسان ایک ساتھ تیار کیے، ایک ساتھ پیدا کیے کن فیکون کہہ کے، تو پھر مجھے ٹھیس پہنچی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسیسٹ نہیں ہوا کہیں پہ، کیونکہ جو ایک عام تاثر ہم لوگ لیتے ہیں کہ حابیل نے ایک بہن سے شادی کی، قابیل نے دوسری بہن سے شادی کی، تو یہ غیر اسلامی ہے۔ اس کی تو کیونکہ اس وقت مخلوق اتنی زیادہ تھی تو انہوں نے دوسروں سے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے، البتہ احادیث میں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ انسیسٹ کب جا کے حرام قرار دیا گیا، اور جب تک حرام نہیں قرار دیا گیا اس وقت تک اللہ کی طرف سے جائز تھا تو ٹھیک تھا۔ ویسے یہ جان لیجئے کہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک پوری سپیشیز تیار کی گئی ہے، اس میں سے ایک پرسن آدم ہے، اس کے بعد نسل آدم کی چلیے، باقی سپیشیز پوری جو ہے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، جیسے ڈینوسارس ختم ہو گئے، وہ سپیشیز ختم ہو گئی، ان کی اب نسل میں اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بیٹا بیٹی ہو رہے ہیں، اب اس کو آگے کیسے چلنا ہوگا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے اس بیان کے مطابق کہ یعنی اس نے پوری ایک خلقت نو پیدا کی تھی، اور اس میں سے ایک پرسن، ایک آدم کو چنا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب لوگ جو تھے، کیا وہ آسمانوں کے اوپر جو جنت ہے وہاں پر سب لوگ موجود تھے، اور اس میں سے آدم کو چنا گیا اور پھر زمین پر بھیجا گیا، یا سارے لوگ ادھر ہی زمین پر تھے اور اس میں سے آدم کو، ایک آدمی کو چنا گیا؟ اور جو حدیثیں ہے کہ یعنی ایک پتلا بنایا مٹی سے، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنی ہزاروں حدیثیں ہے، وہ سب تو ڈاکٹر اسرار کے اس بیان کے مطابق وہ ساری حدیثیں تو اڑ گئی۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔